اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور لوگ جو ہے وہ آپ سے دوستی کریں اور لوگ آپ سے مشورے لیں، تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1، آج کے مٹیریلسٹک دور میں ایک اور بہت بری عادت ہم سب کو پڑ گئی، اور وہ یہ ہے کہ شوخی مارنا، بریگ کرنا اور اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت اوور کانفیڈنٹ ہونا. اور انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نے ویسٹرن فلاسفی کو پڑھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور سکسیس کے گروز ہیں ان کو سنا ہے، تو دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین دا کانسیپٹس دے ٹیچ اس اور جو ہمارے اسلامک کانسیپٹس ہیں. دیکھیں، بہت بنیادی جو فرق ہم میں اور ان کی آئیڈیالوجی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کانفیڈنس سکھاتے ہیں، جس کانفیڈنس کی وہ بات کرتے ہیں، وہ کمپلیٹلی ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے، انسان بلا ہے، انسان جن ہے، انسان یہ کر لے گا، انسان وہ کر لے گا. سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن دیر از اے ویری تھن لائن. کوئی بھی انسان اوور کانفیڈنٹ ہو کے، شوخا ہو کے، کہیں آپ میں سے باہر ہو کے ایروگینٹ نہ بن جائے. جبکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو کانفیڈنس سکھاتا ہے وہ ہے توکل بیسڈ کانفیڈنس. جیسے کہ قرآن میں قارون کی مثال ہے کہ قارون نے یہ جملہ اپنے منہ سے کہا تھا کہ یہ جو ساری دولت ہے یہ سب میرا کمال ہے، لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کا جملہ بھی کوٹ کیا جو کہ شاید قارون سے بھی زیادہ ان کے پاس مال تھا اور شہرت اور عزت اور پاور تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ کیا ہے کہ ھذا من فضل ربی. یہ ہے اصل میں وہ رویہ جس کو ہم کہتے ہیں توکل بیسڈ کانفیڈنس، کہ توکل ہے زیادہ بجائے کہ شوخیاں مارنے کے اور فلانٹ کرنے کے اور دکھانے کے. اور انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں اوور آل، اسپیشلی پاکستان میں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ شو آف کرنے کی عادت ہے. اور اللہ معاف کرے، ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں تو ایون ہمیں شرم آئے گی کہ گورے جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ شو آف نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت واضح کلچرل ڈفرینس جو ہے وہ نظر آتا ہے. بہرحال یہ ایک نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہے، اور اگر اسی کو ہم دیکھیں نوجوانوں میں بوسٹنگ کی، شوخی مارنے کی اور بہت زیادہ پراؤڈ ہونے کی اور ایروگینس کی جو ایک عادت آ جاتی ہے، وہ ان کو اس حد تک نیگیٹیوٹی پہ لے جاتی ہے کہ نوجوان پھر ایک دوسرے کو شو مارنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں بہت سی باتوں میں، کہ میں نے یہ چیز خریدی حالانکہ نہیں خریدی، یا یہ گاڑی میری ہے حالانکہ نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ میں فلانی جگہ جو ہے وہ سفر کر کے آیا ہوں، اس کنٹری میں گیا ہوں چھٹیاں منانے حالانکہ نہیں گئے ہوتے. تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور دیکھیے، بریگنگ بھی اسے کہتے ہیں، شوخی مارنے کو. بریگنگ جو ہے یہ انسیکیور پرسنالٹی کو شو کرتی ہے، اور ایسی پرسنالٹی بہت جلدی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایسا بندہ اپنی جینوننیس کو جو ہے وہ پیچھے، بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ جینون نہیں رہتا، پھر وہ فیک ہوتا ہے ہر وقت. اور پھر بریگنگ لیڈس ٹو لائی، جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے. بریگنگ لیڈس ٹو ایروگنس، ایروگنس کی طرف لے جاتی ہے. بریگنگ لیڈس ٹو ڈیلوژن، انسان ڈیلوڈیڈ ہو جاتا ہے. انسان جو ہے نا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میں بہت بڑا فن خوان ہوں. انفیکٹ سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، اس کے تھرو ہمیں ریمائنڈر دیا. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اینڈ ڈو ناٹ ٹرن یور چیک ٹورڈ پیپل اینڈ ڈو ناٹ واک تھرو دا ارتھ ایکسلٹنٹلی. دیکھو، لوگوں سے اپنے گال کو، اپنے چہرے کو مت پھیرو. کس میں؟ پرائیڈ میں، ایروگنس میں. اور ارتھ پر ایکسلٹنٹلی نہ چلو، یعنی کہ اس طرح نہ چلو کہ جیسے ایک متکبرانہ جو ہے وہ چال ہوتی ہے. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boastful. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. مختال فخور یعنی ایسا انسان جو بہت شوخی بھی مارتا ہے، بریک کرتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں، اور وہ ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے بھی بہت بڑے بڑے سکسیسفل لوگ ہیں. اور ایسے بندے کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک ہے تو بری ہیبٹ، لیکن اس کا کیور بھی ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا کیور رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک سلف کا کوٹ ہے بہت خوبصورت. انہوں نے کہا، کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر ان نون ہیں لیکن آسمانوں پہ فرشتوں کے ہاں سیلیبریٹی ہیں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جدھر ہر بندہ بریک کرنا چاہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا تو پکچر لگاؤں، بائک چلا رہا ہوں تو پکچر لگاؤں، گاڑی چلا رہا ہوں تو سپیڈو میٹر کی پکچر لگاؤں، ہر چیز ہم نے دکھانی ہے. نیا کپڑا لیا وہ دکھانا ہے، ہم اچھے لگ رہے ہیں وہ پکچر ہم نے ڈالنی. انسٹاگرام پہ لڑکیاں آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اٹس آل جسٹ بریگنگ.
اور اٹس آل سو فیک. تو یہ بات یاد رکھیں. اور ہم ایون چیریٹی بھی کرتے ہیں تو بریگ کرتے ہیں کہ میں نے چیریٹی کیا ہے, میں نے فلانے جگہ جو ہے نا وہ جا کے یہ کام کیا, اللہ معاف کرے. دیکھیں ایک ہے کہ دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے اندر سے ہماری نیت کیا ہے, بریگ کرنا, تو دیٹس ویری ان ریزنیبل. تو اس لیے ایسے بنیں کہ دنیا میں چاہے آپ کو لوگ جانیں یا نہ جانیں, آسمانوں پہ آپ کو جو آسمانوں کی مخلوق ہے وہ جانے, فرشتے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ اس بندے نے کمال کام کیے ہوئے. اور جب اللہ کی آپ سے ملاقات ہو تو ایسے ایسے اعمال آپ کے سامنے آئیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ ہے اصل میں ایک بہت زبردست سلوشن. نمبر 2, جو کرنا ہے اللہ کے لیے کریں, اپنی انٹینشنز کو ریوائز کرتے رہیں. نمبر 3, جینون رہیں. جینون لوگوں کی عزت ہوتی ہے. اگر آپ مخلص دوست چاہتے ہیں تو جینون رہیں, فیک مت بنیں. اور ان سائڈ ویلیڈیشن لیں, اللہ کی ویلیڈیشن لیں. اللہ کو کون پسند ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ نے کرائٹیریا نہیں بتایا. دیکھیں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ لکس ایٹ یور ہارٹس. اور اسی لیے انسائڈ ویلیڈیشن لیں. اور لاسٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے سکسیسفل ہیں, تاکہ آپ کو ہیوملٹی آئے, تاکہ جو آپ کو پتہ لگے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں, بہت سے لوگ ہیں, سبحان اللہ. اور یہ میں آپ کو کچھ باتیں انکریج کرنے کے لیے بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور لوگ جو ہے وہ آپ سے دوستی کریں اور لوگ آپ سے مشورے لیں, تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ آپ ایسے بن جائیں جو کنٹینٹ ہیں, جو راضی ہے, اپنے آپ سے راضی ہے, اپنے حالات سے راضی ہے. نمبر 2, آپ کی نیچر اچھی ہو جائے, گڈ نیچر ہونی چاہیے انسان کی, ایک خوش اخلاق انسان ہونا چاہیے. نمبر 3, ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ ہو, ایسے انسان کو سب پسند کرتے ہیں. نمبر 4 کہ دوسروں کو انسلٹ نہ کریں, دوسروں کو بلی نہ کریں, دوسروں کو ٹونٹ نہ کریں, دوسروں کے ساتھ مطلب ایسا مذاق نہ کریں جس میں انہیں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے, اس سے لوگ آپ سے دور ہوں گے. نمبر 5 شوخی نہ ماری جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جینون رہا جائے. اور نمبر 6 کہ آپ ہمیشہ تیار ہیں نئی چیزیں لرن کرنے کے لیے, چاہے وہ کسی سے بھی لرن کی جائیں, اور آپ ایک اوپن مائنڈڈ انسان ہیں, نہ کہ نیرو مائنڈڈ اور انٹالرنٹ. تو یہ بہت پازیٹیو خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام جو برائیاں ہم نے ڈسکس کی ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے کیریکٹر پہ ورک کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اوور آل کردار پہ ورک کرنا ہے, تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.